اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے نا، جب یہ کھیلنے جاتی ہے نا تو یہ ایتھلیٹس ہیں اور ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ سے ہوتا ہے. تو ایتھلیٹ جو ہے نا وہ آج کے زمانے میں اب گھر پر نہیں بنتا. اس ایتھلیٹ کو ایتھلیٹ بنانے میں اور اس کو مینٹین رکھنے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے. جیسے کہ لیٹ سے ایک کرکٹر ہے، اس کو کرکٹر بنانے میں اس کی فزیک، اس کی ہیلتھ، اس کے مسلز اینڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان سب میں بڑے سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے. ان میں ڈاکٹر آ جاتے ہیں، فزیو آ جاتے ہیں، آپ کے ٹرینرز ہو جاتے ہیں، ڈیٹا اینالسٹ ہو جاتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جس ملک میں حالت یہ ہے کہ ہمارا سارا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے، اس ملک میں آپ کو کوالٹی کے پروفیشنلز کہاں سے ملیں گے؟ مطلب اگر آپ باہر کی کرکٹ ٹیمز کو دیکھیں یا باہر کے ایتھلیٹس کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں، ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے فزیوز ہوتے ہیں، ان کے ڈیٹا اینالسٹ ہوتے ہیں، ان کے کوچز ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کوچز ہوتے ہیں. بیٹنگ کوچ الگ ہوتا ہے، بالنگ کوچ الگ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی سارے اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں جن کا ان کی کامیابی میں رول ہوتا ہے. اب جب ہماری کرکٹ ٹیم باہر جا کر انٹرنیشنل لیول پر دوسرے ملک کی کرکٹ ٹیموں سے مقابلہ کرتی ہے تو ہمارے یہ جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کا بھی مقابلہ ان اسٹاف ممبرز کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ڈیٹا اینالسٹ ہے یا جو فزیو ہے یا جو ڈاکٹر ہے یا جو ٹرینر ہے وہ کس کوالٹی کے ہوں گے، اور ہمارے پاس جو ٹرینرز، کوچز، اسسٹنٹ کوچز، ڈیٹا اینالسٹ، فزیو اینڈ ایٹسٹرا یہ کس کوالٹی کے ہوں گے. مطلب یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک سے 8 لاکھ بندہ ریسنٹلی گیا ہے، اور وہ بھی وہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے، جو حکومت نے فگرز بتائے. تو ہمارا جو ملک جس سے ٹیلنٹ جا رہا ہے اس ملک میں اس کیلیبر کے بندے کیسے ہوں گے. مطلب اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میں بھی جب جرمنی آیا تھا نا تو میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ تھا ڈیٹا اینالیٹکس میں، مطلب ماسٹرز آف ڈیٹا سائنس. میرے پروگرام کا نام تھا اپلائیڈ میتھمیٹکس ان ڈیجیٹل میڈیا، جو کہ کمپلیٹلی ریلیٹڈ تھا ڈیٹا سائنس سے، مطلب ڈیٹا اینالیٹکس سے. تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی کرکٹ ٹیم کو اچھے ڈیٹا اینالسٹ کی ضرورت ہے یا فزیو کی ضرورت ہے یا ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا ٹرینر کی ضرورت ہے یا کسی اور اس طرح کے پروفیشنل کی ضرورت ہے، تو وہ پروفیشنل اس کو کہاں سے ملیں گے؟ کیونکہ آپ کے ملک سے تو سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب آپ کے ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے ملک میں جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ دوسرے ملک تو اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی ملک میں اس طرح کی کوالٹی آف ایجوکیشن دیتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں ان کے ملک سے ہی پوری ہو جاتی ہیں، یا اپنے ملک میں اس طرح کا نظام قائم کرتے ہیں کہ انصاف فراہم کرتے ہیں، امن فراہم کرتے ہیں، آپ کو لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے ٹیلنٹ ان ملکوں میں جا کر لینڈ کرتا ہے اور ان ملکوں کو سرو کرتا ہے. لیکن آن دی اپوزٹ سائڈ ہمارے ملک سے سارا ٹیلنٹ جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کا ڈیٹا اینالسٹ ہوگا یا ڈاکٹر ہوگا یا فزیو ہوگا یا ٹرینر ہوگا یا اس طرح کے کوئی اور پروفیشن سے وہ ریلیٹ کرتا ہوگا تو وہ آپ کے ملک میں تو رکے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ملک یہ یاد رکھیے گا وہ ملک ہے جہاں سے لوگ اب جانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں سمندروں میں ڈوب ڈوب کر. وہ حادثہ ہوا تھا نا کشتی کا جو اٹلی میں ہوا تھا، یونان میں ہوا تھا، اس طرح کے کئی حادثے آپ کے یہاں ہوتے ہیں، اور وہ تو وہ حادثات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اس طرح کے اور بھی کئی حادثات ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آتے. تو آپ کا وہ ملک جہاں سے لوگ نکلنے کے لیے جانے دے رہے ہیں وہاں پر آپ کو اس طرح کے کوالٹی پروفیشنلز کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ بھائی ایک طرح سے مل سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی کوالٹی کے جو انٹرنیشنل کوالٹی کے اگر آپ کے ملک میں پروفیشنلز ہیں تو ان کو آپ باہر جانے سے اس طرح روک سکتے ہیں کہ آپ ان کو ایون ڈبل ٹرپل پیسہ بھی دے دیں. لیٹ سے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک ڈیٹا اینالسٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر وہ آسٹریلیا، یو کے، کینیڈا یا اس طرح کے کسی اور ملک میں جائے گا تو اس کو پر منتھ 5 لاکھ روپے مل سکتے ہیں. تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بھائی پاکستان جیسے ملک میں آپ اس کو کہو کہ جی آپ 15 لاکھ روپے لے لو لیکن ہمارے ملک میں رک جاؤ اور ہمارے لیے کام کرو، پھر بھی وہ بندہ نہیں رکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ پیسے کے لیے باہر نہیں جا رہے ہوتے، وہ لا اینڈ آرڈر، پیس، سیفٹی، سیکیورٹی اور ان چیزوں کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے ملک کا نظام اتنا خراب کر دیا ہے کہ آپ کے ملک میں اس طرح کے پروفیشنلز بچے ہی نہیں ہیں. آپ کے ملک میں قابلیت جو آپ کا ملک ایون خود بھی پروڈیوس کرتا ہے وہ بھی آپ کے ملک میں نہیں رہتے. تو باہر سے پروفیشنلز کے آنے کی آپ کے ملک میں کیا کیپیسٹی بچی ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو بہت زبردست طریقے سے پراسپر کر رہا ہو اور جہاں پہ بہت زیادہ قابلیت ہو. اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ اب ہمارے ملک میں جو نظام ہے، نہ یہاں پر کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اور اس ملک سے جانے کے لیے لوگ اپنی جانوں پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں. تو جو ایسا پروفیشنل ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ اس کی ورتھ اتنی ہے کہ وہ آرام سے باہر جا کر سیٹل ہو سکتا ہے، تو وہ کیوں اس ملک میں رکے گا جہاں سے جانے کے لیے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور یہی حال ہمارے کرکٹ بورڈ کا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کا کمپلیٹ ورژن ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کا لنک کمنٹ یا ڈسکرپشن سیکشن میں شیئر کر دیا گیا ہے. اس لنک پر جا کر آپ اس ویڈیو کے کمپلیٹ ورژن کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور ویڈیو اگر اچھی نہ
لگی تو اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.